السلام علیکم ناظرین، نند کی نیکسٹ ایپیسوڈ نشر کر دی گئی ہے، جس میں آپ دیکھیں گے کہ گوہر جو ہے افشا سے بات کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ میں کسی کو بھی نقصان پہنچاؤں، نہ نعیمہ آنٹی کو، نہ گل رخ کو اور نہ ہی تمہیں۔ میرا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے۔ گوہر کہتی ہے کہ میرا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے کہ میں کسی کو نقصان پہنچاؤں، میں تو بس سب کے ساتھ مل کے سکون کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ گل کی والدہ جو ہے گل سے کہتی ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے اس گھر میں آئے تھے، ہمارا دھیان اس مقصد سے ہٹ گیا ہے، ہمیں اپنا پورا دھیان اس مقصد کو حاصل کرنے میں لگانا ہے، اور تم حسن سے کہو کہ وہ ساری جائیداد تمہارے نام کر دے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ گل کی والدہ جو ہے کہتی ہے کہ گوہر اتنی آسانی سے کیسے ہار مان سکتی ہے، اور یہ چپ کر کے بیٹھ تو سکتی نہیں ہے، بڑی چلاک ہے یہ گوہر، اس کا تو میں گلا دبا دوں گی۔ یہ بات جو ہے گوہر سن لیتی ہے، اور گوہر جب یہ بات سنتی ہے تو گل کی والدہ سے کہتی ہے کیا تم کس کا گلا دباؤ گی؟ تم میرا گلا دباؤ گی؟ تم گوہر کا گلا دباؤ گی؟ یہ کہتے ہوئے گوہر جو ہے گل کی والدہ کا گلا دبانے لگ جاتی ہے، تو گل کی والدہ جو ہے بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں نہیں نہیں، میں کچھ نہیں کہہ رہی تھی، میں ایسا کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی۔ اس کے بعد گوہر جو ہے گل کی والدہ گلا دبانے لگ جاتی ہے، جس کے بعد گل کی والدہ جو ہے سب کو آوازیں دینے لگ جاتی ہے، حسن، گل، کہاں رہ گئے تم؟ مجھے بچاؤ اس پاگل سے، یہ مجھے مار دے گی آج۔ تو گوہر گل کی والدہ سے کہتی ہے ہاں، میں تجھے آج مار دوں گی، آج میں تیرا گلا دبا کے رہوں گی جیسے تو نے میری امی کو مارا ہے۔ اتنے میں گل وہاں پر آ جاتی ہے، اور گل جو ہے حسن کو بلانے چلی جاتی ہے کہ حسن، میری امی کو بچاؤ، آج تمہاری پاگل بہن میری امی کو مار دے گی اور میری امی کو بچا لو۔ یہ دیکھتے ہوئے حسن فوراً وہاں پر جاتا ہے اور گل کی والدہ کو چھڑاتا ہے، جس کے بعد حسن جو ہے گوہر کو دھکا دیتا ہے تو گوہر صوفے پہ گر جاتی ہے۔ اس کے بعد حسن کہتا ہے کہ گوہر آپی، آپ واقعی پاگل ہو گئی ہیں، آپ کو پاگل خانے داخل کروانا ہوگا۔ حسن جو ہے گوہر سے کہتا ہے کہ آپ نے سب کا جینا حرام کر کے رکھا ہوا ہے اور آپ سب کو مار دیں گی۔ حسن کہتا ہے گوہر سے کہ آپ کو پاگل خانے داخل کروانا ہوگا، اور اب میں آپ کو پاگل خانے داخل کروا کے آؤں گا، کیونکہ آپ نے بہت زیادہ تنگ کر کے رکھا ہوا ہے اور آپ واقعی میں ہی پاگل ہو گئی ہیں۔ جس کے بعد گل جو ہے حسن سے کہتی ہے کہ حسن، آپ گوہر آپی کو پاگل خانے داخل کروا دیں، ورنہ میں یہاں سے چلی جاؤں گی، انہوں نے میری امی کا بہت برا حال کر دیا ہے، اگر آپ نے ان کو پاگل خانے داخل نہیں کروایا تو میں پھر یہاں پر نہیں رہوں گی۔ تو حسن کہتا ہے کہ اچھا گل، اچھا تم چپ ہو جاؤ۔ یہ سب کچھ ثاقب دیکھ رہا ہوتا ہے اور حسن کی باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ گل رخ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، تو حسن جو ہے گل اور اس کی والدہ کو ہاسپٹل لے جاتا ہے۔ وہاں پر گل کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، اور اس حالت میں حسن جو ہے گل سے کہتا ہے گل، تم جس طرح چاہو گی اور جس طرح کہو گی میں ویسا ہی کروں گا، بس تم پریشان نہ ہو۔ یہ دیکھتے ہوئے گل اور اس کی والدہ جو ہے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، جس کے بعد گل کی والدہ جو ہے گل سے کہتی ہیں کہ گل، یہی اچھا موقع ہے، سب کچھ اپنے نام کروا لو اور حسن سے کہو کہ اپنی بہن گوہر کو پاگل خانے داخل کروا دے، یہی اچھا موقع ہے، بچے کا سہارا لے کے تم سب کچھ کروا سکتی ہو۔ یہ ساری باتیں جو ہے گل کی والدہ گل سے کہتی ہے، تو گل جو ہے سوچ میں پڑ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں امی، میں ایسا ہی کہوں گی اب۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حسن جو ہے گل اور اس کی والدہ کو ہاسپٹل سے واپس گھر لے آتا ہے، جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ گوہر جو ہے بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کرتی ہے اور کہتی ہے آؤ گل، یہاں پر آؤ، آؤ بیٹھو تم یہاں پر۔ اور اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ گوہر جو ہے گل کی والدہ سے کہتی ہے کہ نعیمہ آنٹی پلیز مجھے معاف کر دے، نعیمہ آنٹی میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ تو گل اور اس کی والدہ جو ہے گوہر کی یہ بات سن کے بہت حیران ہو جاتے ہیں، کہ جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ حسن ثاقب سے کہتا ہے کہ آپی کو پاگل خانے ایڈمٹ کروانا ہوگا کیونکہ ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ جس کے بعد ثاقب کہتا ہے کہ نعیمہ آنٹی یہاں سے نہیں جائیں گی، تو گوہر آپی بھی یہاں سے نہیں جائیں گی، گوہر آپی بھی اسی گھر میں رہیں گی، کیونکہ نعیمہ آنٹی اگر اس گھر میں رہ سکتی ہیں تو گوہر آپی بھی اسی گھر میں رہیں گی۔ ثاقب کہتا ہے کہ گوہر آپی پاگل خانے نہیں جائیں گی۔ جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے یہ بات سن کے گوہر جو ہے حسن کے سامنے گل کی والدہ سے معافی مانگنے لگ جاتی ہے کہ نعیمہ آنٹی پلیز مجھے معاف کر دیں، پلیز مجھے معاف کر دیں نعیمہ آنٹی، میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، اپنی غلطی کی معافی مانگتی ہوں نعیمہ آنٹی، آپ مجھے معاف کر دیں۔
नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कि गौहर जो है एक नया प्लान बना लेती है और वो हसन और साकिब से कहती है, तो वो हसन से कहती है कि हसन, अगर तुम्हारी यही खुशी है कि मेरा इलाज हो जाए तो हसन, मैं तुम्हारी खुशी की खातिर तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चली जाती हूँ, क्योंकि मेरे भाई मुझे सबसे ज्यादा अजीज हैं। अगर तुम चाहते हो कि मैं पागल खाने एडमिट हो जाऊँ तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो उसके बाद अफशा कहती है कि नहीं आपी, आप क्या कह रही हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं, आप ऐसे ना कहें। जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि गौहर ने एक नया प्लान तैयार कर लिया है। जिसके बाद गौहर जो है हसन और साकिब के साथ हॉस्पिटल चली जाती है और वहाँ पर डॉक्टर से मुलाकात करते हुए सारी हकीकत हसन जो है डॉक्टर को आपी के बारे में बताता है। जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि हसन और साकिब जो है गौहर को डॉक्टर के पास तो लेके गए हैं। जब डॉक्टर गौहर को चेक करता है तो वो हसन और साकिब के सामने कहता है, यानी डॉक्टर कहता है कि अब गौहर बिल्कुल ठीक है, ये कोई पागल नहीं है, अब इनकी याददाश्त वापस आ गई है। ये बात सुन के साकिब बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और हसन एकदम हैरान हो जाता है। नाजरीन, जबकि दूसरी तरफ आप देखेंगे कि गुल और उसकी वालदा जो है बहुत ज्यादा खुश होते हैं और अफशा से कहती हैं अब वो पागल गौहर पागल खाने चली गई है और हसन जो है पागल खाने अब उसको दाखिल करवा के आएगा, उसने हमें यहाँ पर नचा के रखा हुआ है, अब वो पागल गौहर वहीं पर नाचेगी। गुल और उसकी वालदा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि हसन ने गुल की बात मान के आपी को वहाँ ले गया है और गुल जो है इसी खुशफहमी में ये सारी बातें अफशा से कह देती है कि अब वो वहीं पर ही रहेंगी। हसन को अब पता चल गया है कि आपी तो बिल्कुल ठीक हो गई हैं। तो क्या हसन को गुल और उसकी वालदा की सारी हकीकत के बारे में पता चल जाएगा? आपने मुझे अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में बताना है और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरा चैनल सुपर ड्रामा रिव्यू को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट ड्रामे के प्रोमोज मिलते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।